پھر میں جو نام لوں گا ان کی ارواح کو بخشیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگارا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارا الحمد، قل هو اللہ درود شریف کا ثواب میں نظر کرتا ہوں بارہ امام چودہ معصومین پنجتن پاک شہدائے کربلا اسیران کربلا کی خدمت عالیہ میں، اور ان کے صدقے، ان کے طفیل میں ان حروف کا جو ثواب مجھے ملا ہے، اور سورہ ہائے قرآنیہ اور صلوات کا جو ثواب مجھے ملا ہے، اسے میں ان ارواح کو جن کا میں نام لے رہا ہوں ان کو بخشتا ہوں۔ پروردگار تو قبول فرما لینا۔ ماسٹر شکیل احمد ابن قائم علی خان، گلشن علی ابن فراست حسین، کمال حسن ابن بندے حسن خان، والدین ماسٹر محمد اصغر خان، والدین محمد مظاہر، والدین علی منظر، بلقیس فاطمہ بنت حسن عباس، والدین ماسٹر علی صاحب، والدین زین العباد خان مرحوم، والدین رضی حیدر خان، والدین جانثار حیدر خان، والدین نجم الحسن خان، والدین ماسٹر علمدار علی خان مرحوم، ماسٹر علمدار علی خان مرحوم، انصار فاطمہ بنت محمد علی خان مرحوم، والدین علی امام خالد، ابرار حسین ابن علی احمد خان، حیدری بیگم بنت افتخار حسین، حسن امام خان ابن ابرار حسین، حسن بانو بنت سیٹھ واقف حسین، والدین دلشاد حسین، خدیجہ بانو بنت اسرار حسین، ریاض حسین ابن یوسف حسین مرحوم، شریعت بانو بنت ممتاز حسین مرحوم، انیس فاطمہ بنت ریاض حسین، والدین ریاض حسین مرحوم، شبیح الحسن ابن مرتضی حسین مرحوم، عزادار فاطمہ مرحومہ، والدین علی نظر خان، والدین اختری بیگم، شمشیر حیدر خان ابن احسن رضا، عرفان حیدر مرحوم، شمیم بانو بنت سبت حسن خان، علی رضا ابن سبت حسن خان، صفدر حسین محمد تقی خان، علیحہ بانو بنت بصارت حسین، ساجدہ بیگم بنت انور حسین، شمیم حیدر ابن انصار حسین، شاہینہ بانو بنت سبت حسن مرحوم، محمد خمینی ابن علی حسین خان، ام اسرا بنت علی اصغر خان، والدین ارشاد حسن خان، افسری بانو بنت قمر حسن خان، حبیبہ بی بی بنت فیاض حسین مرحوم۔ پروردگارا ان سب اسماء کی ارواح کو میں اپنے الحمد اور قل هو اللہ کا ثواب بخشتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد
والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات بھیجے محمد. حضرات گرامی قدر، بھیا مائک والا کہاں ہے؟ یہ مائک نیچے کی طرف جا رہا ہے بار بار، نہیں یہ یہاں سے ایسے جانے لگتا ہے، اس کو تھوڑا سا کور کر دے گا وہ. اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نیچے کی طرف جانے لگتا ہے. یہ چلیے اب رہنے دیجیے، شاید رک جائے. حضور والا، میں نے جان بوجھ کر اس آیہ کریمہ کو اپنا عنوان کلام قرار دیا، اس لیے کہ دور حاضر میں اگر ہم نے بہت جلدی اپنے حالات کو نہ سنوارا اور بہت تیزی سے اپنے دین کی اصلیت کو اپنی قوم تک اور ملت تک نہ پہنچایا، تو یہ ممکن ہے کہ ہم دین میں رہتے ہوئے بھی بے دینی کا شکار ہو جائیں. یہ ممکن ہے کہ مومن ہوتے ہوئے بھی غیر ایمانی حرکتوں سے متاثر ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ دین پرست ہوتے ہوئے آدمی دنیا پرست ہو جائے. یہ ممکن ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی وہ مسلمان نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کا ہوتے ہوئے بھی وہ رسول اللہ کا دوست ہے. یہ ایک عین حقیقت ہے. اس کے لیے ہمیں بہت لازمی ہے کہ ہم ابتدا سے اور انتہا تک ایک ایسے ماحول سے متاثر ہوں اور دیکھیں اور خیال کریں کہ کیا یقینی طور پر ایک بچہ واقعی مسلمان ہے یا نہیں ہے. اس لیے میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 28 رجب کا واقعہ ہوا، دیکھیں اب یہ جو ہے یہ بار بار جو ہے نیچے کی طرف جاتا ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے. اس کو یہاں کسی چیز سے ٹیپ وغیرہ ہو تو اس کو یہاں چپکا دیا جائے تو پھر نہیں جائے گا. اس کو تھوڑا نیچے کر دیں بیٹے. ٹیپ ہے تو ٹیپ نہیں یہاں پہ لگاؤ، یہاں پہ لگاؤ. یہ چیز بس یہی کافی ہو جائے. اب نہیں بھاگے گا، اب کہاں بھاگے، اب نہیں بھاگے گا بس. بھی اتنا ہی بہت ہے. چلیے نہیں اب نہیں بھاگے گا، اب نہیں جائے گا چونکہ اب یہ سب پیک ہو گیا ہے نا. تو اس کے لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اس 28 رجب کو آپ کو محسوس کرا سکوں کہ حقیقت حال کیا ہے اور کیوں ایسا ہوا اس دور میں اور کیوں ایسا ہو رہا ہے اس دور میں. تو میں نے ایک لفظ آپ سے کہا، بھیا پنکھا چلاؤ، سارے پنکھے چلاؤ، اس لیے کہ اس وقت لوگوں کو ہوا کی ضرورت ہے. تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان ہے یا نہیں ہے، ایک آدمی دیندار ہوتے ہوئے بھی دیندار ہے یا نہیں ہے، ایک آدمی مذہبی ہوتے ہوئے بھی مذہبی ہے یا نہیں ہے. یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زبانوں پر ایک لفظ آتا ہے کہ صاحب یہ سچے مسلمان ہیں.
اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں جھوٹے مسلمان بھی ہیں۔ بھئی یہی تو ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھے مسلمان ہیں، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں برے مسلمان بھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ اونچے مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں نیچے مسلمان بھی ہیں۔ اب جو لفظ آ رہا ہے وہی اہم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ اصلی مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں نقلی مسلمان بھی ہیں۔ اب یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جھوٹے، سچے، اصلی، نقلی، یہ مسلمان ہیں کہاں؟ یہ کہیں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ تو میں ان قرآن مجید کی آیات کو آپ کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا جس میں خود قرآن مقدس نے یہ لفظ کہا ہے کہ یہ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، یہ دل سے مسلمان ہیں ہی نہیں۔ ایک آیت قرآن کی ہے کہ یہ رسول عرب کے جاہل بدو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان سے کہیے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں مگر یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہم مومن ہیں۔ تو قرآن وہ اللہ کے رسول کے سامنے آ کے کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے رسول ہم مومن ہیں۔ اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ یہ زبان سے کہیں بھی نہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا مومن بھی سامنے آتا ہے جو منہ سے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، اللہ قبول ہی نہیں کرتا کہ یہ مومن ہے، قبول ہی نہیں کرتا اللہ کہ یہ مومن ہے۔ میری باتیں اگر آپ تک پہنچ رہی ہیں تو میرا مقدمہ ہی 28 رجب ہے۔ میرا مقدمہ جو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ 28 رجب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اسلام نہیں ہوتا وہ کبھی مسلمان نہیں ہوتا۔ اب ایک لفظ سنیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت بڑا مجمع ہوتا تو مجلس اچھل رہی ہوتی جن لفظوں کو میں صرفہ کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ صورت کا مسلمان اور ہے، سیرت کا مسلمان اور ہے۔ کیا لفظ ہے یہ خدا کے رسول! اس کا مطلب یہ ہوا کہ صورت کا مسلمان اور ہے، سیرت کا مسلمان اور ہے۔ میں اپنے قبلہ و کعبہ حضرات سے کہوں گا کہ ایک طالب علم کی محنت کو اس وقت سراہنا پڑے گا۔ بازار کا مسلمان اور ہے، کردار کا مسلمان اور ہے۔ بازار کا مسلمان اور ہے، کردار کا مسلمان اور ہے۔ لفظ سنیے، لفظ سنیے، واقعاً لفظ سنیے جو حقیقت ہے۔ آیات کا مسلمان اور ہے، خواہشات کا مسلمان اور ہے۔ یہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے نا بھیڑ، یہ خواہشات کی دنیا میں پلی ہوئی بھیڑ ہے، یہ آرزوؤں کی بھیڑ میں پلی ہوئی، آرزوؤں کی دنیا میں پلی ہوئی بھیڑ ہے جو بنام اسلام آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور بنام مذہب آپ کو دکھائی دے رہی ہے، بنام شریعت آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ یہ بھیڑ ہے، اس کے علاوہ اسے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ارمان کے مطابق چلنا اور ہے، قرآن کے مطابق چلنا اور ہے۔ اب اس سے زیادہ تفصیل میرے پاس بھی نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دوں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ایک لفظ کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یہ شکر کر کے شاکر بن سکتا ہے اور کفر کر کے کافر بن سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد میرا آیت کا ترجمہ بھی ہو گیا، موضوع بھی سامنے آ گیا، ہدایت سے کیا مراد ہے اور کیا مراد نہیں ہے یہ بھی میں نے آپ کے خدمت عالیہ میں عرض کیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک لفظ کا سہارا لوں، اگر آپ اکٹھے ہو جائیں تب۔ آپ جتنے بھی ہیں ضروری نہیں ہے کہ پھیل کے بیٹھے، ایک جگہ بیٹھے تو کم لوگوں میں زیادہ بڑی مجلس ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔
محسوس کیجیے گا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان بیانات میں کوئی حقیقت پائی جاتی ہے یا نہیں. میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ان بیانات میں ایک زمانے کی ترجمانی پائی جاتی ہے، ترجمانی پائی جاتی ہے. میں ایک لفظ سے سہارا لوں گا کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ شاکر بن جاؤ یا آپ کافر بن جاؤ، تو اب آپ کی دنیا ہے. یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ کسی بھی انسان کو اس کے ایمان کی وجہ سے ہدایت کرتا ہے. اگر انسان میں ایمان ہی نہیں رہا تو وہ ہدایت کا سہارا کہاں سے لے گا، وہ ہدایت کا فائدہ کہاں سے اٹھائے گا. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیندار افراد میں کوئی رنگ نہیں پایا جاتا اسلام کا، کوئی مزاج نہیں پایا جاتا اسلام کا. تب میں سماج سے کہتا ہوں کہ کسی آدمی کو تم اسلام کی دہائی اسی وقت تو دے سکتے ہو جب وہ مسلمان ہے. جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اسے آپ اسلام کی دہائی کیا دیں گے؟ جس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اسے قرآن کی قسموں سے کیسے منائیں گے آپ؟ کیا جملہ میں کہہ رہا ہوں. جس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اسے قرآن کی قسم دینے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ اللہ کا خیال کیا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انہیں دیندار بنانا ضروری ہے تاکہ یہ باکردار بن سکیں. اب کمال کی بات یہ ہے کہ یہ باکردار اس لیے بھی نہیں بن رہے ہیں کہ جس کے اندر دین نہیں ہے اس کو باہر سے کتنا مطمئن کیا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس موضوع کی اہمیت آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ چیخو پکار کر کے ہی مجلس پڑھو، اور جب زیادہ مجمع ہو تو خوب چیخو، اور جب کم مجمع ہو تو آہستہ آہستہ پڑھو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. چونکہ کم مجمع میں زیادہ چیخو گے تو ایسا لگے گا کہ یار یہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں کیا. تو آپ تو مجلس سننے ہی آئے اور میں سنانے ہی آیا ہوں. جب ہم دونوں کا کام ایک ہی ہے تو کیوں نہ اسی کام کو کیا جائے؟ کیوں خواہ مجلس میں بیٹھ کے دوسرے کام کیے جائیں؟ اسی کو کیا جائے اور اب مجلس سنی جائے. اصل مسئلہ دور حاضر کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ اسلام شروع ہوا ہے اب تک اصل مسئلہ دو چیزوں میں اٹکا ہوا ہے، اور وہ ہے قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا. اب میں لفظ بدلوں گا تاکہ مجلس اپنی پوری تقویت میں آ جائے. قرآن کے پڑھنے والے اور ہیں، سمجھنے والے اور ہیں. متوجہ ہوئے آپ؟ متوجہ تو ہوئے لیکن میرے مزاج کے مطابق نہیں ہوئے. اب میں بالکل لفظ کو کلیئر کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ پڑھنے کے مدرسے اور ہیں، سمجھنے کے مدرسے اور ہیں. دیکھیے میرا قیمتی میٹر جا رہا ہے اس میں. پڑھنے کے مدرسے اور ہیں، سمجھنے کے مدرسے اور ہیں. اب لفظ کی حقیقت کو پہچانیے گا. پڑھنے والے بگڑتے دیکھے ہیں، سمجھنے والے بگڑتے نہیں دیکھے. اب 28 رجب کو سمجھیے گا. پڑھنے والوں میں آتنکوادی ہوتے ہیں، سمجھنے والوں میں آتنکوادی نہیں ہوتے. پڑھنے والوں میں آتنکوادی ہوتے ہیں، سمجھنے والوں میں آتنکوادی نہیں ہوتے. آپ کہیں گے کہ مولانا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیا طالبان قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ساری دنیا ان کے اسلام سے گھبرا کیوں رہی ہے؟ عورتیں گھبرا رہی ہیں، یہ کیسا اسلام ہے؟ یورپ گھبرا رہا ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ پاکستان گھبرا رہا ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ ہندوستان گھبرا رہا ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ طالبان بنامی اسلام ساری دنیا کے لیے آفت کیوں بن رہے ہیں؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے قرآن پڑھا ہے اور سمجھا نہیں ہے وہ پڑھنے میں نقصان دے گا، سمجھنے میں نقصان
نہیں دے گا۔ ہاں اب میں مجلس کو مجلس بنانے کے لیے ایک لفظ کہہ رہا ہوں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا مولانا یہ طالبان ہیں کون؟ اگر آج رنو میں 28 رجب کی مجلس میں اس جملے کو کامیاب نہ کر سکا تو میں خود کی ناکامی کا ماتم کروں گا جانے کے بعد میں۔ لفظ سنیے گا، میں نے کہا طالبان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بغض ابو طالب کا نتیجہ ہے طالبان۔ آغا آپ بیدار ہوئے، میں شکر گزار ہوا، توجہ دیجیے گا۔ بغض ابو طالب کا نتیجہ ہے طالبان۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے ترجمہ کر دیا؟ میں اصلی بات بتانے جا رہا ہوں۔ کل ایک اچھے انسان کا اسلام دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا جملہ آ گیا ہے خدا کی قسم۔ ایک بہترین اسلام ابو طالب نے پیش کیا، دنیا نے اسے کافر کہہ دیا، اس کا اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ جب اچھے انسان کا اسلام سمجھ میں نہیں آیا تب مسلمان برے روپ اختیار کر کے پیدا ہوا تاکہ لوگوں کو یہ برا اسلام سمجھ میں آ جائے۔ اگر کل ابو طالب کا اسلام سمجھ لیا جاتا تو آج طالبان سامنے ہی نہ آتا۔ اچھے لوگوں کو آپ نکار دیں گے، اچھے لوگوں کی دنیا کی قدر آپ نہیں کریں گے تو ان کی جگہ برے ہی آ جائیں گے۔ کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آئی تو لیکن آدھی آئی۔ میں بتاتا ہوں، آپ اگر اچھے آدمی کو سیکریٹری نہیں بناؤ گے تو انجمن کو برا آدمی آ کے لوٹ کے لے جائے گا۔ ارے کیا جملہ ہے، متوجہ رہیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے سنتے رہیے گا۔ اگر آپ ایماندار آدمی کے ہاتھوں میں رسید بک نہیں دو گے تو برا آدمی چندے کو دھندا بنا دے گا۔ برا آدمی چندے کو دھندا بنا دے گا۔ تم اگر بیدار ہو تو کم ہو مگر مجلس میں ہو۔ جملہ سنو، اگر تم نے صحیح آدمی کو متولی نہیں بنایا تو بجائے بچانے کے وقت کو بیچ ڈالے گا۔ بجائے بچانے کے بیچنے کا کام کرے گا۔ کیا میں یہاں تک صحیح نہیں ہوں؟ اگر میں یہاں تک صحیح نہیں ہوں تو اب جملہ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے اصلی وارث کو مسند نبوت پہ نہیں بٹھایا تو حلال کو حرام کر دے گا، حرام کو حلال کر دے گا۔ یہی تھی وہ اصلیت، یہی تھی وہ حقیقت جس نے 28 رجب کو پیدا کیا، جس نے 28 رجب کو جنم دیا۔ صحیح آدمی کے ہاتھوں میں جب کوئی چیز رہے گی ہی نہیں تو وہ حقیقت کو تبدیل ہی کرے گا۔ تمہیں بیچنے کے لیے پیدا کیا گیا کہ بچانے کے لیے؟ مگر بیچنے والا تو بیچے گا ہی، وہ بچائے گا کیوں؟ تم بزنس مین کے ہاتھوں میں مسجد دے دو، وہ مسجد میں تجارت کرنے لگے گا۔ کیا جملہ آ گیا ہے خدا کی قسم، وہ مسجد میں تجارت کرنے لگے گا، بزنس تلاش کرنے لگے گا۔ تم امام باڑہ کسی بزنس مین کے ہاتھوں میں دے دو، وہ فوراً پروفٹ تلاش کرے گا کہ یار یہ سال بھر خالی پڑا رہتا ہے، اسے کرائے ہی پہ کیوں نہ دے دیں۔ ابے یہ کرائے کے لیے تھوڑی پیدا ہوا ہے، یہ تو مجلس کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ کرایہ جو دلوا رہا ہے یہ آدمی ہے۔ اب میرا لفظ سنیے، مجلس چاہے سوچیے گا یا نہ سوچیے گا مگر لفظ سن لیجئے۔ اس دنیا میں طبیعت کا بازار الگ ہے، شریعت کا بازار الگ ہے۔ تم طبیعت کو کہاں داخل کیے جا رہے ہو؟ شریعت میں۔ آیت سنیے، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، حق کے علاوہ اپنے دین میں کسی غلط بات کو داخل مت کرو۔ کیا اچھا جملہ تھا، کیا اچھی آیت تھی۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، حق کے علاوہ اس اپنے دین میں غلط سلط باتوں کو داخل مت کرو۔ ولا
تتبع اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ایسی کسی قوم کی اتباع نہ کرو جو پہلے گمراہ رہ چکی ہے۔ اور دوسری آیت اس سے بھی زبردست ہے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکی ہے۔ کیا حسین آیت مجھے یاد آ گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا انسان کبھی ہادی نہیں بن سکتا جو پہلے کبھی گمراہ رہ چکا ہے۔ ایسا انسان کبھی ہادی نہیں بن سکتا جو پہلے کبھی گمراہ رہ چکا ہے، اور ایسا انسان بھی ہادی نہیں بن سکا جو بہت سو کو گمراہ کر چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کی دنیا کو پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ اگر آپ صرف پڑھنے کا کاروبار کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے۔ ہاں، مولوی حضرات میری طرف کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ مولانا کون سی تبلیغ کرنے لگے۔ میں اس تبلیغ کا بھی سامنے لے آتا ہوں کہ بھئی میں کیوں ایسی تبلیغ کر رہا ہوں۔ دیکھیے دونوں آیتیں موجود ہیں۔ ایک آیت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آ جاؤ یار حسن اکبر بھائی، ایک بھی نعرہ ابھی تک لگا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دھوپ اچھی خاصی نکل آئی مگر ابھی تک حرارت مومنین میں پیدا نہیں ہوئی۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کب تک ان پہ بھروسہ کرتے رہیں گے؟ دونوں آیتیں سناتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں وہ نقصان میں ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ فائدے میں۔ ایک بات یاد رکھیے صاحب، آپ قرآن کا پیچھا چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، قرآن آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ قرآن آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ آپ اسے دل سے نکال دیں، وہ بہو کے ساتھ جہیز میں آئے گا۔ کیا جملہ ہے خدا کے بندے، وہ بہو کے ساتھ جہیز میں آئے گا تاکہ دونوں باتیں یاد دلا سکے کہ نسل کہاں ہے، اصل کہاں ہے۔ ارے میں نے کیا جملہ کہا، دونوں باتیں یاد دلا سکے۔ آ گیا ہمارے گھر میں گھس گیا، دل میں نہیں گھسا، گھر میں گھس گیا۔ اور آنے کے بعد میں ایک عجیب منظر ہم نے دیکھا کہ سارا جہیز نیچے رکھا تھا، وہ سب سے اوپر رکھا تھا۔ کیا جملہ ہے خدا کے قسم، سارا جہیز نیچے، میز نیچے، الماری نیچے، زیور نیچے، وہ اوپر تھا۔ میں نے کہا جی اوپر کیوں ہو؟ کہا کہ جو اوپر والے ہوتے ہیں وہ اوپر ہی رہتے ہیں۔ ارے کیا حسین جملہ ہے، جو اوپر والے ہوتے ہیں اوپر ہی رہتے ہیں، نیچے نہیں آتے۔ میں نے کہا تم ہو کیا، کر کیوں رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا کر یہ رہا ہوں کہ میں قدرت کی طاقت کا اعلان کرنے تمہارے گھر میں آیا ہوں۔ اس جملے پہ آپ کی توجہ نہیں تھی۔ میں قدرت کی طاقت کا اعلان کرنے تمہارے گھر میں آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تم میں ہمت ہو تو مجھ میں سے ایک نقطہ گھٹا کے دیکھنا یا ایک نقطہ بڑھا کے دیکھنا۔ مجلس کو تو ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک نقطہ گھٹا کے دیکھنا، ایک نقطہ بڑھا کے دیکھنا۔ سال بھر، 3 سال، 50 سال، 25 سال تمہارے گھر میں رہوں گا، نہ ایک نقطہ بڑھا سکتے ہو نہ ایک نقطہ گھٹا سکتے ہو۔ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اس دور میں بھی انسان کی طاقت اور ہے، رحمان کی طاقت اور۔ ایک نقطہ آپ قرآن مجید میں نہ بڑھا سکے نہ گھٹا سکے۔ ہر رمضان میں پڑھا، جی تو چاہتا تھا کہ ایک آیت بڑھ جاتی، ایک آیت گھٹ جاتی۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں پورے رمضان میں، وہ چاہتے تھے کہ پارے 15 ہی ہو جاتے۔
اور جو کئی قرآن پڑھ لیتے ہیں رمضان میں، وہ چاہتے تھے کہ پارے بڑھ جاتے، مگر نہ طبیعت کے بل پہ بڑھا اور نہ طبیعت کے بل پہ گھٹا۔ ایک آدمی نے شیعہ سماج کے صدیوں میں یہ کوشش کی کہ 6 آیتیں نکال دوں، اور وہ بھی حکومت کے بل پہ کی، طاقت کے بل پہ کی، قدرت کے بل پہ کی، لیکن اللہ نے کہا نکالتے رہو، تمہیں سوچنا پڑے گا تم کہاں پہنچ گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مقدمے چلے، اخبار ہوئے، رپورٹیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، میڈیا پہ آیا، کوئی آیت نکلی؟ نہیں نکلی۔ اس کا مطلب یہ کہ حکومت چاہے کتنا ہی کیوں نہ چاہے، قرآن مجید میں ایک نقطہ نہ ہٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو جب قرآن صامد کی آیات کو نہیں ہٹا سکتے تو قرآن ناطق کے افراد کو کیا ہٹا سکتے؟ ارے کیا جملہ، کیا 6666 آیتیں، 114 سورے، آج تک کوئی بڑھا گھٹا نہیں گھٹا۔ ہمیں جب 6000 میں ایک عدد نہ گھٹا سکے تو 12 میں ایک فرد کیا ہٹاؤ گے؟ کیسے ہٹا سکتے ہو؟ یہ قیامت تک 12 ہیں، 12 رہیں گے۔ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جو قرآن آیا ہے نا، یہ جانتے ہو کس گارنٹی کے ساتھ آیا ہے؟ یہ اس گارنٹی کے ساتھ آیا ہے کہ اہل بیت تم مجھے بچانا، میں تمہیں بچاؤں گا۔ مجلس تو ہو گئی ہے، میں تمہارا محافظ، تم میرے محافظ۔ رسول سے کہا تھا کہ رسول چلو، دونوں زمین پہ چل رہے ہیں، میں خطابت کر رہا ہوں، دونوں زمین پہ چل رہے ہیں، تم جا کے رسول اللہ بن جاؤ گے، میں کلام اللہ بن جاؤں گا۔ اب میں آخری لفظ بھی ہو سکتا ہے اس جملے کا، میں کلام اللہ بن جاؤں گا، تم رسول اللہ بن جاؤ گے۔ میں ورق کا لباس پہن کر کتابوں جیسا نہیں ہو سکتا، تم لباس بشریت پہن کر آدمیوں جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا حسین جملہ تھا۔ میں لائبریری کی بھیڑ میں جاؤں گا اور کوئی مجھے عام کتاب نہیں کہے گا، تم آدمیوں کی بھیڑ میں جاؤ گے اور تمہیں کوئی اپنے جیسا نہیں کہہ سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ان میں مل جاؤ۔ میں نے قرآن سے کہا کہ کیا گارنٹی ہے؟ کہ رسول میرے سینے میں رہتا ہے۔ رسول میرے سینے میں رہتا ہے، میں رسول کے سینے میں رہتا ہوں۔ قیامت تک ہم دونوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو قرآن ہمارے گھروں میں آیا اور سب سے اوپر رہا۔ میں نے پوچھا تم سب سے اوپر کیوں رہتے ہو؟ کہا یہ مجھے دیکھیں نہ دیکھیں، میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ مجلس تو ہو رہی ہے رنو کے مزاج کے حساب سے، میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ میری مجلس ایک مولوی کی چیخ سنے، مولویت کی چیخ سنے۔ یہ قرآن تم سے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا، آج میں بول نہیں رہا ہوں اور محشر میں چپ نہیں رہوں گا۔ آج میں نہیں بول رہا ہوں، کل بولوں گا۔ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ میں گھر میں تھا، یہ ایسا کر رہا تھا، یہ ویسا کر رہا تھا۔ تو قرآن مجید ایک گواہ ہے۔ اگر گواہ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے حصار سے باہر آ جائیں۔ دوسری آیت، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تالے پڑ گئے ہیں، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دنیا ہے قرآن کو پڑھنا اور دوسری دنیا ہے قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کے پڑھنے والے اور ہیں، سمجھنے والے اور ہیں۔ اب میں ان دونوں کا فرق بتا دوں۔ ایک آیت آئی قرآن میں، یُضِلُّ بِهِ کثیرا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ ہمیں تو قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا یا گمراہ کرنے کے لیے آیا؟ یہ کیسی آیت ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے؟ تو یہ آیت کیسی آیت ہے؟ میں بتاتا ہوں، جو اسے صرف پڑھنے کا کام کریں گے ان کے گمراہ ہونے کے امکان ہیں، لیکن جو اسے سمجھنے کا کام کریں گے ان کے گمراہ ہونے کا امکان نہیں۔ آج جو ہم ماتم کر رہے ہیں 28 رجب کا، آپ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ اس دنیا اسلام میں ہر قوم اور ہر قبیلے کے چہرے سے نقاب اٹھی تھی، نہیں اٹھی تھی تو مسلمان کے چہرے سے نہیں اٹھی تھی۔ قرآن پڑھ رہے تھے وہ لوگ، مسلمان تھے وہ لوگ، تھے کہ نہیں تھے؟ خلافت رسول پر قبضہ کیے ہوئے تھے، اب ان سے بڑا مسلمان کون؟ لیکن اہل بیت اطہار نے طے کر لیا تھا کہ ہم ہر قوم، ہر قبیلے کا چہرہ اس دنیا کو پہچانوا کے جائیں گے۔ جنہوں نے آج نہیں پہچانا تو کل پہچانیں گے، ہم چہروں سے نقاب الٹیں گے ضرور۔ اگر 28 رجب کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو قمر سلطان کی اس اپیل کو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، گزارش کے ساتھ سنیے، ہم ہر قوم کا چہرہ بے نقاب ضرور کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل بیت جگہ جگہ میدانوں میں گئے تاکہ لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر سکے۔ متوجہ رہیے گا، رسول مکے میں رہے تاکہ پہچان لیا جائے کہ مشرک کیسے ہوتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، مدینے میں آئے تاکہ پہچان لیا جائے کہ کافر کیسے ہوتے ہیں۔ علی خیبر میں گئے تاکہ پہچان لیا جائے کہ فاطمہ مباہلے میں آئی تاکہ پہچان لیا جائے کہ عیسائی کیسے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ بہت شکر گزار آپ کا، بس اب جملہ سنیے، گئے اب سب پہچانے گئے ہیں۔ امام حسین نے کہا تو صحیح، اب تک جتنی قوموں کے چہروں سے نقاب الٹی ہے وہ ان کا کام تھا، اب میں کربلا میں آؤں گا تاکہ دنیا کو پہچانوا سکوں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جنگ مدینے میں بھی ہو سکتی تھی، یہ جنگ مکے میں بھی ہو سکتی تھی۔ اگر حسین مدینہ نہ چھوڑتے تو یہ جنگ مدینے ہی میں ہو جاتی، مگر میں بتاؤں کیوں نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی یہ بتاؤں آپ کو۔ اب تک کا دشمن تاریخ کی نقاب اوڑھ کر قتل کر کے گلیوں میں چھپ جاتا تھا۔ میں تو مجلس پڑھ چکا اس جملے میں۔ اب تک کا دشمن تاریخ کی نقاب اوڑھ کر مدینے اور مکے کی گلیوں میں روایتوں کا جال پہن کر چھپ جاتا تھا۔ حسین نے کہا تو صحیح، اب تک کے سب چھپے، اب ایک کو بھی چھپنے نہیں دوں گا۔ میں پڑھ چکا جو کچھ پڑھنا تھا۔ اب تک جو چھپے چھپے، اب تک تم چھپ گئے کہ تلوار کون لایا، اب تک تم چھپ گئے کہ زہر ابن ملجم کی تلوار میں کہاں سے آیا۔ آپ بیدار ہیں، آپ بیدار ہیں خدا کی قسم۔ اب تک تم چھپے رہے کہ دروازہ کس نے گرایا، اب تک تم چھپے رہے کہ آگ کس نے لگائی، اب تک تم چھپے رہے کہ لکڑیاں کون لایا، اب تک تم چھپے رہے کہ یہ کام کس نے کیا، اب تک تم چھپے رہے کہ جودہ بنت اشعث کو زہر کہاں سے ملا۔ حسین نے کہا تو صحیح، اب جنگ مکے کی گلیوں میں نہیں ہوگی،
اب مدینے کی گلیوں میں جنگ نہیں ہوگی، ایسے میدان میں لے کے جاؤں گا جہاں چھپنے کے لیے کوئی خیمہ موجود ہی نہیں ہوگا۔ اے کاش میری مراد آپ تک پہنچ گئی ہوتی، میری مراد آپ تک پہنچ گئی ہوتی۔ اب چھپنے کا موقع نہیں دوں گا، نہ پیڑ کے سائے میں چھپ سکے گا، کہیں نہیں چھپے گا۔ میں تو لفظ کہہ کر منبر چھوڑ دوں تو حق ادا ہو جائے گا۔ حسین نے کام ایسا کیا کہ اس نے تیر بعد میں چلایا، اپنا نام پہلے بتایا۔ جملہ ہے یہ خدا کے، پہلا تیر عمر سعد نے چلایا، اور وہ کہتا ہے کہ اے فوج یزید گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کے خیموں کی طرف میں پھینک رہا ہوں۔ امام حسین نے ظالم کو اس منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا جہاں چہرہ چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ اے کاش میں سمجھا سکوں اور آپ تک میں اس بات کو پہنچا سکوں۔ یہ بات میں حسن اکبر صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ان کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ اس قدر امام حسین نے اپنے احباب کی فہرست معین نہیں کی تھی جتنی اپنے دشمنوں کی تھی۔ جس احتیاط سے امام حسین نے اس میڈیا کے نہ ہونے کے دور میں، اس میڈیا کے نہ ہونے کے دور میں ایک بھی قاتل کا نام چھپا نہیں رہنے دیا۔ یہاں تک تاریخ نے لکھا کہ انگلی کس نے کاٹی، انگوٹھی کس نے اتاری، امامہ کس نے چھینا۔ توجہ دیجیے گا، اصغر کو کس نے مارا، اکبر کو کس نے مارا، کون کس قبیلے سے تھا، کون کتنے پیسے لے کے آیا تھا، کون کس قبیلے سے تھا، کون کتنے پیسے لے کے آیا تھا، کون باپ کی دشمنی میں آیا تھا، کون اسلام کی دشمنی میں آیا تھا، سب کچھ امام حسین نے طے کیا۔ تم رنو میں بیٹھے ہو، 28 رجب کر رہے ہو، قمر سلطان کا حقیر سا جملہ سنو جو میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر حسین دشمنوں کی فہرست اچھی طرح تیار نہ کرتے تو مختار اتنی جلدی انتقام نہ لیتے۔ دو ہی سال کے اندر جناب مختار نے ڈھونڈ کے مارا، اور آج جو جناب مختار پر زبان کھول رہے ہیں ان کے لیے میں آپ سے بہت بڑی بحث تو نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ میں امام کو بتاتا ہوں۔ امام جب جناب علی اکبر کی لاش لینے کے لیے جا رہے تھے تو ایک جملہ کہا امام نے، خداوند عالم تم پر بنی ثقیف کے ایک غلام کو مسلط کر دے۔ اس کا مطلب اپنے دکھ میں حسین مختار کو یاد کر رہے تھے، اپنے دکھ میں حسین مختار کو یاد کر رہے تھے۔ اور جب جناب عمیر جو ماسٹر تھے کوفے کے قید خانے میں پہنچے ہیں تو انہوں نے چراغ جلا کے مختار کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے کہا کہ مختار مجھے لگتا ہے کہ تم وہی شخص ہو جس کا حضرت علی نے ذکر کیا ہے۔ کہا کیا تمہیں میرے اندر وہ علامتیں دکھائی دے رہی ہیں؟ کہا بالکل مختار، اس لیے کہ اگر تمہاری دونوں آنکھیں سلامت ہوتی تو میں یہ سوچتا کہ تم کوئی اور مختار ہو، مگر انہوں نے کہا تھا کہ ایک آنکھ زخمی ہوگی، میں آج ایک زخمی آنکھ کے بشر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب مختار نے زمین پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے کوئی نہیں مار سکتا جب تک میں ایک ایک دشمن کو نہ مار لوں۔
آپ سوچیں اور غور کریں کہ امام کے اقوال میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہ اپنی زندگی ڈھونڈا کرتے تھے، اپنی زندگی ڈھونڈا کرتے تھے کہ جب تک میں یہ کام نہ کر لوں مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ حبیب سے جب کسی نے کہا کہ کوفے میں پہرا ہے تم کیسے کربلا پہنچ جاؤ گے، کوفے میں پہرا ہے تم کیسے کربلا پہنچ جاؤ گے، کہ تم نہیں جانتے ہو۔ اگر حسین نے لکھ دیا ہے کہ حبیب میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ دیکھ رہا ہوں تو اب مجھے کوفے میں کوئی نہیں مار سکتا کربلا کے بغیر، اب مجھے کوفے میں کوئی نہیں مار سکتا کربلا کے بغیر، میں کربلا جا کر رہوں گا اور مجھے حسین کی نصرت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے تھے یہ اہل بیت کے جملوں میں اپنی زندگی ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، اپنی زندگی ڈھونڈ رہے ہوتے تھے۔ اب میں اس طرف کو بہہ نہ جاؤں اس لیے میں واپس آ رہا ہوں اور پھر میں اسی منزل پہ پہنچ رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خطرناک کام جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اللہ کے خلاف عمل کرنا، بہانہ قرآن کو بنانا اور قرآن کے پڑھنے کے دعوے کرنا اور نتیجہ اسلام کی دشمنی کو اجاگر کرنا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، چلیے میں اس کو بالکل تفصیل دیتا ہوں کہ قرآن کا سمجھنا اور ہے پڑھنا اور ہے۔ اب آج 28 رجب میں بیٹھے ہوئے لوگ اور اس عظیم ہدیے اور تحفے کو اہل بیت تک پہنچانے والے افراد سلامت رہیں۔ آپ اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کی فیملی کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ جو اہل بیت کی فیملی کو یاد کرتا ہے اہل بیت اس کی فیملی کو ویران نہیں ہونے دیتی، ویران نہیں ہونے دیتی۔ آپ اپنا گھر چھوڑ کے یہاں تک آئے ہیں، مجھے آپ کی محبت پر پکا یقین ہے، مگر یہ محبت اور اونچی ہو جائے گی اگر میرے ایک لفظ پہ آپ نے غور کر لیا کہ ہم تو صرف اپنے گھر سے مجلس میں آئے ہیں اہل بیت کے خاطر۔ اگر مجلس یقیناً پہنچ رہی ہوتی تو حالات یہ نہیں ہوتے۔ ہم تو صرف اپنے گھر سے مجلس میں آئے ہیں اہل بیت کی خاطر۔ اہل بیت سو جنت سے زمین پہ آ گئے ہماری خاطر۔ ارے کیا مجلس ہوئی ہے! اہل بیت تو عرش چھوڑ کر، نور چھوڑ کر، فرشتے چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ زمین پہ۔ کیوں آ گئے؟ یہ بات پھر آئے گی، میں یہاں پھر آؤں گا کہ یہ کیوں آئے تھے، لیکن ابھی میں وہ بات سمجھا رہا ہوں جو فی زمانہ ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ ہم کون سا اسلام اپنے بچوں کو پیش کریں جہاں سے حقیقت سمجھ میں آئے۔ تو متوجہ رہیے گا، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا۔ جانتے ہو کیوں ہوئی مجلسیں؟ جب جناب زینب نے دیکھا کہ ان لوگوں نے، اب یہ سب میری پوری مجلس کا ماحصل ہے یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب بی بی نے دیکھا کہ ان لوگوں نے قرآن پڑھ پڑھ کر شریعت کو پامال کر دیا، نواسے رسول کو قتل کر دیا، خیمے جلا دیے، عظمت کو تاراج کر دیا، دین کو تباہ کر دیا، حلال میں آگ لگا دی، حرام کو شیوع دے دیا، کیسے لوگ ہیں یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھنے پر ہی زور دیا جاتا رہا تو یہ تو سارا زمانہ یزیدیت کی نقاب اوڑھ لے گا۔ بی بی نے کربلا میں یہ فیصلہ کیا کہ انداز تبلیغ بدلنا چاہیے۔ آپ ذرا تھوڑا سا بیدار رہیے تو بات بنے گی۔ بی بی نے وہی سوچ لیا کہ انداز تبلیغ بدلنا چاہیے اور قید خانے تک آتے آتے اس صورتحال کو دنیا کے سامنے رکھ دیا، آواز دی اب ہم وہ مدرسے نہیں بنائیں گے جن میں قرآن رٹایا جاتا ہے، وہ مجلسیں کرائیں گے جس میں قرآن سمجھایا جاتا ہے۔
مجلسیں ایجاد کرائیں گے جس میں قرآن سمجھایا جاتا ہے. ذاکر کو مجبور کر دیا جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے کہ وہ منبر پہ آئے، قرآن پڑھے، آیت پڑھے، اس کا ترجمہ کرے، اس کا شان نزول بتائے، وہ آیت کیا کہہ رہی ہے یہ سمجھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مجلسوں کی ایجاد ہوئی ہے یہ ان قرآن کے پڑھنے والوں سے الگ ایک مدرسہ بنایا گیا تھا تاکہ دنیا کو ایک قوم ایسی مل سکے جو قرآن کے سمجھنے کا دعویٰ کرے، سمجھنے کا دعویٰ کرے. یہ مجلسیں اس لیے ایجاد کی گئی تھی تاکہ قوم قرآن کو سمجھے، پہچانے، جانے، اس کی معرفت کرے، ایک ایک آیت کو محسوس کرے. چنانچہ ہر ذاکر جو آتا ہے ایک آیت پہ بہت سارا تبصرہ کرتا ہے، بہت سارا ترجمہ کرتا ہے اور آپ تک وہ معالِ علم پہنچاتا ہے جس کا منشا قرآن میں پایا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ترجمے بدل دیے اور ترجمے کے بدلتے ہی پتہ چل گیا کہ قرآن غلط نہیں ہے، انسان غلط ہے. قرآن غلط نہیں ہے، انسان غلط ہے. لیکن جیسے ہی ترجمہ بدلا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ شریعت اور ہوتی ہے، طبیعت اور ہوتی ہے. ایک ہی آیت ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ میرے پیر کی شان میں ہے، وہ کہہ رہا یہ ہمارے مرید کی شان میں ہے، وہ کہہ رہا یہ ہمارے امیر کی شان میں ہے. ہمیں آیت ایک ہے، سب کی شان میں ہے. کون سا سچا ہے، کون سا سچا ہے، کون بہتر ہے؟ یہ مسئلہ قرآن کے پڑھنے سے نہیں آئے گا، یہ مسئلہ قرآن کے سمجھنے سے آئے گا. جو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق کون ہے. جو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق کون ہے. جو نہیں سمجھتے وہ صرف آیت پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے. اب قمر سلطان جتنے آنا تھے وہ آ چکے. اب تم یہ امید کر رہے ہو کہ اور بہت سارے آ جائیں گے، تو اب نہیں آئیں گے. اب جو آنا تھے آ چکے. جو کچھ چائے پی رہے ہیں وہ چائے پی رہے ہیں، جو اپنا آرام کر رہے ہیں وہ آرام کر رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ کھلا رہے ہیں. ایک سلوات پڑھ دے بابا. تو یہ پروگرام تو ایسے ہی ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی ادھر بجا رہا ہے، کوئی اپنی ڈیوٹی ادھر بجا رہا ہے. نام مجلسوں کا ہے، نام کیا ہے؟ مجلسوں کا ہے. اپنی گاؤں میں اپنی اماں سے کہہ کے آیا ہے کہ مجلس میں جا رہا اور یہاں ابا نے آ کے دیکھا کہ وہ سب جگہ تھا مگر مجلس میں ہی نہیں تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ دے رہے؟ وہ سب جگہ تھا، چائے پہ تھا، ناشتے پہ تھا، باغ میں تھا، دیگ پہ تھا، بریانی کے آس پاس تھا. نہیں تھا تو مجلس ہی میں نہیں تھا. ابھی تو پھر اماں سے کہہ کے آتا کہ بریانی کھانے جا رہا ہوں، ناشتہ کرنے جا رہا ہوں. نام تو مجلس کا لیا ہے. میں یہی کہنے آیا ہوں کہ ساری چیزیں مجلس کے طفیل میں ہیں، مجلس ان چیزوں کے طفیل میں نہیں ہے. کیا جملہ ہے یہ خدا کی! ساری چیزیں، یہ چائے کا اسٹال، یہ کپ کی گرمی، یہ کیتلی کا ساتھ، یہ پلاؤ کی خوشبو، یہ بریانی کی لذت، یہ مجلس کے طفیل میں ہے. یاد رکھنا اگر مجلس ہی اجڑ گئی، اگر مجلس ہی اجڑ گئی تو بریانی کون کھلائے گا؟ تمہیں پہچاننا پڑے گا کہ طعام اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے.
یہ گلیوں کے جلوے، یہ سڑکوں کی رونق مجلس کی بیس پہ ہیں۔ ماں بھی تمہیں اس گاؤں میں نہ آنے دیتی اگر تم مجلس کا نام نہ لیتے، اس لیے کہ ہر ماں نے اپنے بچوں کو اس جگہ سے بچایا ہے جہاں مجمع بڑھتا ہے۔ صرف حسین کے مجمع پہ ماؤں کو اعتبار تھا کہ انہوں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا جاؤ حسین کا مجمع آ رہا ہے۔ کیا جملہ تھا یہ خدا کے! ہر مجمع سے ماں بچے کو بچا لیتی، بھیڑ بڑھ رہی ہے تم میرے پاس آ جاؤ، لیکن جب حسین کا جلوس آتا ہے تو ماں کہتی ہے جاؤ، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے یہ کسی آتنکوادی کا لشکر نہیں آ رہا ہے، یہ حسین کے ساتھی آ رہے ہیں، یہ حسین کے عزادار آ رہے ہیں، اور عزادار کسی کو اجاڑتے نہیں ہیں، کسی کو بگاڑتے نہیں ہیں۔ چلیے میں کہاں تھا؟ میں یہاں تھا کہ قرآن مجید جناب زینب نے ان مجلسوں کی ایجاد ڈال دی۔ اب جو بات میں نے کہی تھی کہ جتنا مجمع آنا تھا وہ آ گیا، کیوں کہی تھی یہ سنو۔ مولانا یہ کہاں سے سمجھاؤ گے تم کہ قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا؟ تو میں چپ ہو رہا ہوں لفظ کہہ کر، تمہیں بولنا پڑے گا۔ سچ بتاؤ کیا ان 56 ملکوں میں قرآن پڑھا نہیں جاتا؟ مجلس تو ہو گئی ہے، مجلس تو ہو چکی ہے، اب آپ جان بوجھ کر چپ ہیں۔ کیا ان 56 ملکوں میں قرآن پڑھا نہیں جاتا؟ اگر پڑھا جاتا ہے تو یہ کیوں نہیں بولے پیاسے بچوں پر؟ یہ کیوں نہیں بولے تاراج ہوتے ہوئے گھروں پر؟ یہ کیوں نہیں بولے اسلام کے نام پر برستے ہوئے بموں پر؟ ان کی حمایت کو کیا ہو گیا تھا؟ تیل کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہو، پیٹرول کی دولت پہ جی رہے ہو؟ کبھی قرآن میں جھانک کے دیکھا ہے؟ تم کیوں نہیں بولے؟ مگر ان کا نہ بولنا اس بات کی دلیل تھی کہ قرآن کا پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ نہ سمجھے اس لیے چپ رہ گئے۔ میں بھی کبھی نہ پڑھتا اگر کوئی بھی نہ بولتا، میں بھی کبھی نہ پڑھتا اور یہی سوچ لیتا کہ قرآن پڑھنے والے سارے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ مگر کمال کی بات یہ تھی کہ جہاں 56 ملکوں میں سناٹا تھا وہاں ایک ملک بول پڑا۔ میں نے کہا تم کیوں بولے ہو؟ کہ زمانے میں اعلان کر دے کہ قرآن کے پڑھنے والے اور ہیں، سمجھنے والے اور ہیں۔ سمجھنے والے اور ہیں، جو پڑھنے والے تھے وہ چپ تھے، وہ مصلحت کی چادر اوڑھے بیٹھے تھے، اور جو سمجھنے والے تھے وہ بول پڑے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا؟ کہا نہیں، اگر ہم نہ بولتے تو 28 رجب کسی کی سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ کہا کیا مطلب 28 رجب سے اس کا کیا لینا دینا؟ کہا 28 رجب ہی کو تو ہم نے دنیا کو سنایا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم نے پہلے ہی سنا دیا۔ میں نے کہا وہ کیسے سنا دیا؟ کہا کل یہ تم سے پوچھ رہے تھے کہ اکیلا حسین کیوں نکلا گھر سے، اب تم ان سے پوچھنا اکیلا۔ نہ کل کوئی نکلا نہ آج کوئی نکلا، جو کل نکلا وہ بھی ابو طالب کا خون تھا، جو آج نکلا وہ بھی ابو طالب کا خون تھا۔ میں نے کہا کل یہی تو کہا جا رہا تھا کہ ابو ذر کا اسلام سے کیا رشتہ، سلمان کا اسلام سے کیا رشتہ؟ تو سلمان کو سامنے رکھ کر اسلام پہ حملہ کر رہے تھے، آج یہی کہا جا رہا ہے کیا رشتہ؟ ہمیں رشتہ تو ہے، مومن کا ایمان سے ہے، مسلم کا اسلام سے ہے، بغیر رشتے کے تھوڑا ہی پیدا ہو گیا ہے۔ آج سوچو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟
کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم. اب سنیے گا جو میں لفظ کہنے جا رہا تھا وہ لفظ آ رہا ہے. میں نے ان سے کہا کہ سب چپ تھے, تم بھی چپ رہ جاتے. کہا ہمارا چپ رہنا ضروری نہیں تھا, ہمیں کربلا سمجھانا تھی, ہم نے سمجھا دیا. میں نے کہا کیسے سمجھائی؟ کہا کل تک یہ تم سے کہہ رہے تھے کہ اگر یزید جھوٹا تھا تو یہ اتنے سارے لوگ اس کے ساتھ کیوں تھے. اب تم ان سے پوچھو, کہ یہ سارا عرب ان کے ساتھ کیوں ہے. جس طرح کل کے جھوٹے نے بھیڑ اکٹھا کر لی تھی, ایسے ہی آج کے جھوٹے نے بھی اکٹھا کر لی. کل کے جھوٹے سے بھی بہت ڈرتے تھے لوگ, آئے ہائے 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 ہائے. آج کے جھوٹے سے بھی بہت ڈرتے ہیں لوگ. توجہ دیجیے گا, کل کے لوگوں سے حق پہ پسینہ نہیں بہایا گیا, آج کے لوگوں سے خون نہیں بہایا گیا. کل بھی تو ڈر رہے تھے لوگ کہ میری فیملی کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, اگر میں کوفے میں بول پڑا تو میرے گھر کا کیا ہوگا, میں نے حسین کا ساتھ دے دیا تو میری ملکیت کا کیا ہوگا. یہ آج بھی سوچ رہے تھے کہ تو جاؤ پیو تیل, جتنا پیا جا سکے گھر میں رکھو, جتنا رکھا جا سکے. اس نے تو حملہ کر دیا, اور جب حملہ کیا تو ایک اہل سنت عالم دین نے کہا کہ انہوں نے پھر سے ایک تاریخ شجاعت دوہرا دی. کیا جملہ ہے خدا کے قسم, کیا جملہ ہے یہ. میں تو فدا ہو گیا تھا اس جملے پہ. میں نے ان کو میسج کیا, آغا تاریخ شجاعت سے کیا مطلب؟ کہ انہوں نے تاریخ شجاعت دوہرا دی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا ابو سفیان کے بیٹے کبھی نہیں بولے اور ابو طالب کے بیٹے کبھی چپ نہیں رہے. کیا جملہ آ گیا ہے. ہر دور میں ابو طالب کے بیٹے بولے ہیں, ابو سفیان کے بیٹے کبھی نہیں بولے. کہا مولانا لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے یار, یہ لوگ کوے کو سفید بنا دیتے اور پھر اسے حلال کر لیتے. یہ دیکھو کیا حالات ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آغا, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت سے لوگ, اور شیعہ سب کچھ کر سکتا ہے, موت سے نہیں ڈر سکتا. میں نے کیا جملہ کہا, شیعہ سب کچھ کر سکتا ہے, موت سے نہیں ڈر سکتا ہے. تم 28 رجب میں بیٹھے ہو, میں ایک جملہ کہہ کر ممبر چھوڑ رہا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. امام حسین اس دنیا میں سارے لیڈروں سے مختلف اسی لیے تھے کہ ہر قوم کے لیڈر نے اپنی قوموں کو صرف جینا سکھایا ہے, حسین نے اپنی قوم کو مرنا سکھایا ہے. کیا جملہ نہیں, میں لفظ کو پھر بدلوں گا. ہر آدمی اپنی قوم کو سکھاتا رہا کہ جیا کیسے جاتا ہے. حسین سکھا کے گیا ہے کہ مرا کیسے جاتا ہے, جیا کیسے جاتا ہے. آغا یہ 28 رجب ہے, سفر کی مجلس ہو رہی ہے, اس سفر کو کسی طرح قمر سلطان مختصر کرو, تم اپنے بچوں کو سمجھاؤ ہوا کیا ہے. میں نے کہا امام حسین کی پوری زندگی پڑھو گے تو میں مولویوں سے کہہ رہا ہوں, پوری زندگی جب ہمارے مولوی حضرات ہمیں سناتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین کی زندگی میں 2 عظیم سفر ہوئے. ایک آسمان سے نیچے آئے, یہ پہلا سفر ہے. دوسرا سفر مدینے سے کربلا گئے, یہ دوسرا سفر ہے. متوجہ رہیے گا. میں نے کہا مولا آسمان سے نیچے آنے کا مقصد کیا ہے اور مدینے سے کربلا جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا میں مدینے آیا تھا تاکہ اپنے چاہنے والوں کو جینا سکھا سکوں, کربلا گیا تھا تاکہ اپنے چاہنے والوں کو مرنا سکھا سکوں.
قمر سلطان بات اب بھی نہیں بنی، بات کو بننا چاہیے، اس لیے کہ جینے کی آرزو تو سب کرتا ہے، مرنے کی آرزو کون کرتا ہے؟ کہ تم نہیں جانتے کربلا میں ہر آدمی کا یہ کہنا کہ پہلے میں مر جاؤں، پہلے میں مر جاؤں، اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر حسین سامنے ہو تو جتنا مزہ جینے میں آتا ہے اس سے زیادہ مزہ مرنے میں آتا ہے۔ یہ 28 رجب کا جملہ ہے امام حسین کا، نحنو نصیر المنایا، ہم موت کے مسافر ہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا تو جینے کی مسافر ہے، موت کا تو کوئی مسافر نہیں ہوتا۔ موت کے مسافر کا کیا مطلب؟ کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، اور یہ کربلا کا سفر جب مکے میں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت کہا کہ جسے مرنا ہو وہ میرے ساتھ آئے، جسے مرنا ہو وہ میرے ساتھ آئے۔ 6 آدمی امام حسین کو چھوڑ چلے گئے، یہ حقیقت ہے تاریخ کی۔ تو امام حسین نے قدم قدم پہ طے کیا کہ میں موت کی گتھی سلجھانے جا رہا ہوں کربلا، اور ساری دنیا کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو میں 28 رجب کو پڑھنے جا رہا ہوں، میرے مولا آپ سفر کر رہے ہیں مدینے سے کربلا کا، اور آپ اندازہ یہ لگا رہے ہیں کہ ہم موت کے مسافر ہیں، میرے ساتھ وہ آئے جسے مرنا ہو۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ اپنی قوم میں لفظ موت کو محبت آل محمد کے صدقے میں اتنا آسان بنا کر جاؤں گا کہ اب انہیں لوگ موت سے نہیں ڈرا سکتے، لہذا جو موت سے ڈر گئے تھے وہ گھر میں بیٹھے رہے، جو نہیں ڈرا تب میں بتائیں گے۔ جب 28 رجب کی تو مجلس پڑھے تو یہ جملہ سب کو سنا دینا کہ اگر ہم موت سے ڈر گئے ہوتے تو کربلا مدینے سے جاتے ہی نہیں۔ جب کل نہیں ڈرے تو آج کیا ڈریں گے؟ کل نہیں ختم ہوئے تو آج کیا ختم ہوں گے؟ اب ایک لفظ سنیے، میں نے کہا آقا آپ کو ملا کیا؟ ایک طریقہ کار ہے جو اس وقت سامنے آ رہا ہے۔ اب اس کا وہ چیپٹر سنیے جس چیپٹر میں اصلیت پائی جاتی ہے۔ 2 جملے مجھے ہمیشہ کربلا کو لے کر اور امام حسین کے اس سفر کو لے کر ہمیشہ متحیر کرتے ہیں کہ میں کیا کہوں اور کیسے کہوں اور کیا نام رکھوں۔ پہلا لفظ جو میں نے اپنی ڈائری پہ لکھا تھا کہ میں امام حسین کے سفر کا نام کیا رکھوں، تو میں یقیناً اس سفر کا نام نہ لکھ سکا۔ آسان نہیں ہے آقا، مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے ساری باتیں سمجھا دیں، وہ مجھ سے بڑے ہیں، میں اتنا بڑا نہیں کہ میں فلسفہ کربلا آپ کو سمجھاؤں، اس لیے کہ فلسفہ کربلا امام کے ذہن میں تھا، اور عوام کا ذہن الگ ہے، امام کا ذہن الگ ہے۔ کربلا کسی ایک مقصد پہ پیدا نہیں ہوئی ہے، مقاصد پہ پیدا ہوئی ہے۔ اگر مولوی نہ بیٹھے ہوتے تو میں اس جملے کو صرفہ ہی نہیں کرتا جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ اب تک دنیا کی سمجھ میں حسین کا ایک دن نہیں آیا۔ عاشورہ ایک دن ہے، جس ایک دن کو سمجھنے کے لیے آپ 10 دن مجلسیں کرتے ہیں۔ کیا جملہ ہے یہ؟ ایک دن کو سمجھنے کے لیے 2 مہینہ 8 دن لگاتے ہیں آپ، تو جس کے ایک دن کی تفسیر 2 مہینے میں نہ ہو سکی، اس کے ذہن کی تفسیر کسی ایک مقصد میں کیا ہوگی؟ ارے کیا جملہ ہے یہ خدا کے قسم! کسی ایک مقصد میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک مقصد میں امام حسین کی تفسیر نہیں ہو سکتی کہ مقصد کربلا یہ۔ ان سارے مقاصد میں سے ایک مقصد امام حسین کا 2 جملوں میں ہے۔ ایک جملہ وہ تھا جو عمر سعد سے کہا۔ عمر سعد نے کہا حسین کیوں مرنا چاہتے؟ تو مولا نے فرمایا اتخوفنی بالموت، کیا تم مجھے موت سے ڈرا رہا؟ تو اس نے کہا کہ آغا حسین میں آپ کو موت سے نہیں ڈرا رہا ہوں، آپ کے بابا موت سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواہ مخواہ جنگ چھیڑ کے مرنا کیوں چاہتے؟
تو امام حسین نے پوچھا کیا تو بچے گا؟ کیا تو بچے گا؟ جیسے یہ کہا اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اور پیلے چہرے کے ساتھ اس نے کہا کہ نہیں، مریں گے تو سب۔ اب امام حسین مسکرائے۔ آج 28 رجب ہے، آپ پورا سلام کر لیجئے گا اس جملے میں۔ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ سن عمر سعد، اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت مرا جائے۔ کیا جملہ ہے یہ خدا کے قسم! کیوں نہ شہادت کی موت مرا جائے۔ پھر اس کے بعد امام حسین آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد دروازے پر کھڑے ہوئے اور کہا عمر سعد ایک پیغام اور ہے جو میں ساری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج کا میرا ایک ایک جملہ یہ قیامت تک ساری دنیا سنے گی، اب یہ جملہ بھی میرا یہاں سے پہنچے گا۔ مولا فرماتے ہیں سن عمر سعد، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی، ایک تو یہ جملہ جو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ کربلا کے مقصدوں میں سے ایک مقصد تھا موت کو اجاگر کرنا، موت کو اجاگر کرنا۔ میں اس کی بہت ساری مثالیں دے دیتا لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اب میں جو مثال دینے جا رہا ہوں وہ عجیب و غریب ہے۔ جناب امام حسین نے اپنے بھتیجے جناب قاسم سے پوچھا ما عندک الموت، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اگر میں مطمئن نہ ہوتا اور آپ مطمئن نہیں ہوتے تو جلدی والی مجلس میں یہ جملہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ مطمئن مجلسوں ہی میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے۔ مجھے سب یاد کر کے بتاؤ کہ آج تک کسی بھی چچا نے اپنے بھتیجے سے یہ پوچھا ہے کہ تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا۔ جس چچا نے پوچھا یہی پوچھا کہ تیری زندگی کیسی چل رہی ہے۔ ارے میں مجلس پڑھ گیا خدا کی قسم، مگر حسین نے پوچھا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ مولا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم زندگی کی حقیقت بتا چکے ہیں، اب موت کا ذائقہ بتانے جا رہے ہیں۔ کیا جملہ ہے خدا کے قسم! مگر جتنا عظیم چچا تھا اتنا ہی محترم بھتیجا تھا۔ جتنا عظیم چچا تھا اتنا ہی محترم بھتیجا تھا۔ انہوں نے بھی بغیر چکھے بتایا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، بغیر چکھے بتایا۔ میں نے کہا قاسم، ہر آدمی چکھ کر بتاتا ہے، کا مسئلہ چکھنے کا ہے ہی نہیں، میں نے تو ذائقہ بتایا ہے کہ میٹھی ہے۔ میں نے کہا کیوں بتایا؟ کہ اگر ہم نہ بتاتے تو کلو نفس ذائقۃ الموت قرآن میں رہ جاتا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت قرآن میں رہ جاتا۔ ہم نے بتایا کہ موت میٹھی ہے۔ میں نے کہا میٹھی کیوں کہا؟ کہیں پھیکی بھی ہو سکتی ہے، کہیں کھٹی بھی ہو سکتی ہے، کہیں کڑوی بھی ہو سکتی ہے، ذائقہ تو ہر طرح کا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا میرے میٹھی کہنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ کہیں میٹھی ہے کہیں کڑوی ہے۔ میں نے کہا کہاں میٹھی ہے کہاں کڑوی ہے؟ کہ جو حسین کے ساتھ ہے تو میٹھی ہے، یزید کے ساتھ ہے تو کڑوی ہے۔ یہ ہے میٹھی اور کڑوی کا معیار۔ لہذا ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں اور کیسے، نہیں۔ اصلی اسلام آج میرا بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ رضا شاہ پہلوی کا دور آنا چاہیے، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ حکومت بدل جائے تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم میں سے کسی کو پریسیڈنٹ بناؤ؟ انہوں نے رضا شاہ کا نام لے کے بتایا کہ ہم معلومہ گھر میں 5 آدمی تھے، 4 سو رہے تھے، 1 مسلح پر بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا پرسنٹیج اتنا ہی ہے،
95% शैतान के हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सोच लीजिएगा, ये जो शैतानी हरकतें हैं ये आपको शैतान, देखिए एक आदमी को क्या पड़ी है कि मुझे मस्जिद बुरी लग रही है, हमें बुरी शैतान को लगती है। इसका मतलब शैतान एक आदमी से ये कहलवा कर कि मुझे मस्जिद बुरी लग रही है, ये जताना चाहता है कि मेरे नुमाइंदे बोल रहे हैं। इस्लाम के नुमाइंदे कहाँ बैठे हैं? सुनते रहिएगा और गौर से सुनते रहिएगा। जब सुबह ही सुबह बच्चे ने उठते ही मोबाइल उठाया, फरिश्ते ने ऐलान कर दिया नुमाइंदा शैतान का है, वरना कुरान उठाता। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान उठाता। 3 घंटे तक रील देखने वाला जिक्र इलाही से गाफिल हो जाता है। जब तक मोबाइल नहीं था लोग दुआएं पढ़ते थे, अब मोबाइल है वो कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, अपना सबक याद नहीं कर सकता, अपनी किताब नहीं देख सकता, रील देख रहा है। 3 घंटे के बाद हमने उससे पूछा क्या मिला, क्या याद किया तूने, कितनी तुझे समझ आ गई? कुछ नहीं। 3 घंटे बिता दिए, कुछ नहीं। रील देख के उंगली थक गई, हाथ जाम होने लगा, रील देखे जा रहा है। ये जिक्र इलाही से दूर करने का जरिया था। परसेंटेज शैतान का बढ़ता जा रहा है। कलमा पढ़ पढ़ के लोग, मैं कलमे की बात मौलाना से हो रही थी, सुबह सुबह इन्होंने नाश्ता कराया ना, नाश्ता हज़रत अकबर ने कराया, चाय इन्होंने पिलाई। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले में, सुबह की चाय इन्होंने पिलाई, नाश्ता हज़रत अकबर ने करवाया। उलट पुलट ना हो जाए कहीं। तो अब आप अंदाज में मौलाना से कह रहा था कि हुजूर इस दौर में ये हकीकत तय हो चुकी है कि 80% लोग शैतान के कब्ज़े में आ गए। 80% कलमा जो बच्चे मजलिस में हैं उसे महसूस करें कि दिन भर में कितनी मर्तबा तुमने कलमा पढ़ा। 4-5 साल की उम्र में वो कौन सा मौका आया जब तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ा पूरा? तुम पढ़ ही नहीं सकते। वही कलमा पढ़ेगा जो दुआएं पढ़ता है। दुआओं में ये कलमा वारिद है। जो दुआएं पढ़ता ही नहीं है वो मजलिस करके नारा तो लगा सकता है, कोई मौका कलमा पढ़ने का नहीं आएगा। कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं आएगा, इसलिए कि कलमा न तबर्रुक लेने में सुना जाता है न देने में सुना जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसे पता है कि उछल उछल के नारे लगाना तुझे तबर्रुक दूरा मिलेगा, और अगर तबर्रुक में शर्त लगा दी जाए कि जो सही कलमा पढ़ेगा उसी को तबर्रुक मिलेगा, तो बांटने वाले के कई हजार बचते चले जाएंगे। बांटने वाले के कई हजार बचते चले जाएंगे। ये बात तो तय है कि हसन अकबर इस किस्म की मजलिसों के लिए मुझे मना करते हैं कि मौलाना यहाँ ऐसी मजलिसें मत पढ़ा करो, मगर मैं फिर भी पढ़ता हूँ कि ये इमाम बाड़े, ये आलम, ये ताज़िया, ये मस्जिदें, ये नमाजें, ये मुसल्ला कुछ भी नहीं है। ये लोगों की नीयतों को पहचानने का जरिया है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तवज्जो देते रहिएगा। जो मजलिस में खुलूस के साथ आया है तो अच्छा है, जो सियासत के साथ आया है तो बुरा है। तवज्जो दीजिएगा। जो इस्लाम देखकर तबर्रुक बांट रहा है तो अच्छा है, जो चेहरे देखकर बांट रहा है तो बुरा है। मुतवज्जे रहिएगा। जो मौला को समझकर नारा लगा रहा है तो अच्छा है, जो मौलवी की पार्टी का होके नारा लगा रहा है तो बुरा है। तवज्जो देते रहिएगा। अगर वो आलम को चूम के जा रहा है तो अच्छा है, अगर दूर से जा रहा है
تو برا ہے. لفظ سنیے گا, اس کا دور سے جانا بتا دے گا غدار ہے, اس کا چومنا بتا دے گا وفادار ہے. کیا ہے یہ؟ علم کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ جا کے علم کا پردہ نوچ دیجئے, اپنے گھر چلے جائیے, کیا پتہ چلے گا. مگر علم مسکرا کے گئے گا, گیا گیا, اس لیے کہ ہم تو علامت ہیں, ہم تو علامت ہیں اچھے برے کی. ہم تو اس دنیا میں بتاتے ہیں اچھا کون ہے برا کون ہے. مسئلہ علم کا ہے ہی نہیں, مسئلہ مجلس کا ہے ہی نہیں. رشتہ مجلس کا صبر سے ہے. اگر مجلس میں آیا اور صابر نہیں بنا تو کیا بنا؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نہ امام حسین مدینے جاتے, نہ امام حسین دنیا میں آتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. نہ امام حسین مدینے جاتے اور نہ امام حسین کربلا جاتے. یہ صرف آپ کی خاطر آئے. امام حسین, جملہ سنیے خدا کی قسم, امام حسین یا اہل بیت اطہار بننے نہیں آئے ہیں, بنانے آئے ہیں. سجنے نہیں آئے ہیں, سجانے آئے ہیں. لینے نہیں آئے ہیں, دینے آئے ہیں. متوجہ رہیے گا, لینے نہیں آئے ہیں, دینے آئے ہیں. وہ کل ایمان بننے نہیں آئے ہیں, وہ حضرت سلمان بنانے آئے ہیں. وہ حیدر بننے نہیں آئے ہیں, ابو ذر بنانے آئے ہیں. وہ فاطمہ بننے نہیں آئی ہے, فضہ بنانے آئی ہے. کیا سوچ رہے ہو؟ حبیب جیسے کو ظاہر کرنا, جان جیسے کو پیار کرنا, زہیر جیسے کو تیار کرنا, یہ کام تھا امام حسین کا. میں تو ایک لفظ بھی کہتا ہوں کہ جس حسین نے بے جان مٹی کو خاک شفا بنا دیا, وہ اپنے چاہنے والے کو کیا نہیں بنا سکتا. کیا جملہ میں نے کہا ہے خدا کی قسم, کیا جملہ میں نے کہا ہے. جب بے جان مٹی پر قدم رکھا امام حسین نے تو اسے خاک شفا بنا دی. چلو بھائی قمر سلطان کب تک پڑھے جاؤ گے, اب ختم کا وقت آ گیا. یہی کہا تھا بانی مجلس نے کہ حضور پہلے آپ محنت کرو, بعد میں ہم محنت کریں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. آقا یہ تو سب کچھ ہوتا رہے گا, تم ان لمحوں کے شریک ہو جاؤ جن لمحوں میں آقا حسین کی نظریں تمہارے اوپر جمی ہوئی. آج اس ویران بستی کا تصور کرو جو 28 رجب کو اجڑ. فاطمہ کتنی تڑپ رہی تھی, فاطمہ کتنی بے چین تھی, فاطمہ کتنی پریشان تھی. ہاں, دو روایتیں ملتی ہیں کہ مولا جب جناب رسول اللہ کے روزے پہ گئے تو روزہ لرزنے لگا, اور جب جناب فاطمہ کے روزے پہ گئے تو آواز آئی, حسین میں کربلا تک تیرے ساتھ. میں نے بزرگ ذاکرین سے سنا ہے کہ ادھر حسین نے مدینہ چھوڑا, ادھر فاطمہ نے جنت چھوڑ, فاطمہ نے جنت چھوڑ. خدا بند عالم سلامت رکھے ذاکر اول کو. ذاکر اول نے 28 رجب کے عنوان سے بہت اچھی مجلس پڑھی سہیل نے, اور بڑے بھرپور مسائل پڑھے. اس کے ایک مصیبت کے لفظ کو سن کے میں وہیں رو پڑا. میں بیٹھا ہوا تھا اور میں وہیں رو پڑا. اس نے بیان کیا کہ جناب فاطمہ صغریٰ تڑپ رہی تھی. جب کوئی بہانہ نہ ملا چھوٹے بھائی کو گلے سے لگا دیا, جناب علی اصغر کو گلے سے لگا دیا. اب اس ذاکر نے ایک عجیب جملہ کہا جس پہ میں بہت رویا اور آپ کو بھی رلاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ جب
بابا، بھائی، چچا بات کو نہیں مانتے تو بہنیں بھائیوں کا سہارا لیتی، بہنیں بھائیوں کا سہارا لیتی ہیں۔ جناب علی اصغر نے سغرا کے گلے میں ننھی باہیں ڈال دی۔ ابھی زیادہ عمر نہیں ہے جناب علی اصغر کی، 2-3 دن سے زیادہ عمر کا کوئی وجود نہیں ملتا، مگر اہل بیت کے گھرانے کا بچہ ہے، گلے میں باہیں ڈال دی۔ سب نے لینا چاہا مگر جناب علی اصغر نے باہیں کھولی نہیں۔ جناب رباب نے کہا عباس اپنے آقا حسین سے کہو کہ علی اصغر جانے کو تیار نہیں۔ جناب امام حسین جناب سغرا کے قریب آئے، آواز دی بیٹا تم فاطمہ کی شبیہ ہو، میں تمہیں سفر میں نہیں لے جا سکتا، میرے لال تم بیمار ہو، یہی رہو، مجھے لگتا ہے کہ تم سفر میں کہیں ختم نہ ہو جاؤ۔ وہ اس کے بعد جناب اصغر کی طرف جناب سغرا نے دیکھ کے کہا کہ یہ تو ابھی کچھ دن کا بچہ ہے، بابا آپ اسے لے کے جا رہے ہیں۔ اب روایت بتاتی ہے کہ جناب امام حسین نے چاہا کہ جناب علی اصغر کو جدا کریں مگر جدا نہیں ہوئے، بس امام حسین جھکے اور کان میں کچھ کہا، ہمک کے جناب علی اصغر نے بائیں کھول دی۔ ذاکرین کہتے ہیں کہ یہی کہا ہوگا، اے اصغر اگر کربلا میں تم نہ ہوئے تو ہم آخری وقت میں کسے میدان میں لے کے جائیں گے بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم آل محمد کے۔ میں پڑھ چکا جو مجھے پڑھنا تھا، اب میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم چیخ مار کے رونا، اس لیے کہ میں تمہیں 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ امام حسین جب تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہے۔ دوسرا جملہ جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ جب تمہاری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگارا انہیں سلامت رکھنا، اور جب تمہارے آنسو رخسار پہ آ جاتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں انہیں جنت میں ایک مقام عطا کر دے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ ہمارے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ پھر 12ویں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان جسموں پر جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ یہ 28 رجب کی مجلس ہو رہی، ہمارا مولا مدینہ چھوڑ رہا، نہ جانے کتنے گھر ویران ہو رہے، جناب ام البنین کا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کے آنگن میں سونا ہو گیا۔ جانتے ہو ایک لفظ میں نے سنا ہے اور یہ دمت الثاقبہ کا لفظ ہے کہ سغرا امام حسین کے جانے کے بعد ہر روز اس جگہ پہ آ کے کھڑی ہوتی تھی جہاں سے علی اکبر رخصت ہوئے تھے۔ یہ کوئی معمولی ہر روز میر انیس لکھتے ہیں کہ جناب سغرا محمد حنفیہ کے پاس گئی اور جا کے کہا چچا جان میرے بابا کو خط لکھو۔ کہا بیٹا کیسے لکھوں؟ کہا ایسے خط لکھو جیسے کنیزیں اپنے آقا کو لکھو۔ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے لیکن میں پھر بھی پڑھوں گا۔ جیسے لکھو کہ آپ کی بیٹی جو آپ کی کنیز ہے بابا آپ کو سلام کہتی، اور اس کے بعد بابا یہ چچا یہ لکھو، جناب محمد حنفیہ سے کہتی ہیں چچا یہ لکھو کہ جب سے آپ گئے ہیں کئی عیدیں آئیں، رجب آیا، شعبان آیا،
بابا جب سے آپ گئے یقین مانو کہ میں نے نیا لباس نہیں پہنا، اس لیے کہ اس کے گھر میں کیا عید ہوگی جس کا سارا کنبہ سفر میں، جس کا سارا کنبہ سفر میں ہو بابا، اس کے گھر میں کیا عید ہے؟ یقین مانو بابا تم جس دن آؤ گے اس دن ہم عید منائیں گے۔ اس کے بعد جناب سغرا لکھتی ہے کہ بابا جب میرا اصغر گیا تھا تو میری گود میں تھا، اب مجھے امید ہے کہ وہ گھٹنیوں چل رہا ہو۔ بابا میں بہن ہوں علی اکبر کی، بابا میرے بغیر شادی نہ ہو جائے۔ کتنے کتنے ارمان۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس دن میں دعائیں بہت مانگنا کہ پروردگارا امام حسین کے صدقے میں ان مومنین کی عزت کو محفوظ رکھنا، ان کی جان کی مال کی آبرو کی حفاظت کرنا۔ آقا ہم تو تیرا نام لے کے اس جنگل میں چلے آئے، اس بستی میں چلے آئے، ہمارے بچے بھی آئے، مائیں بہنیں اپنے بچوں کے پاس بیٹھی ہیں، مگر کربلا 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 ہے، کربلا کربلا۔ میں اب آخری جملے کہہ رہا ہوں، تمہیں رونا ہے تو میں تم سے کہتا ہوں کہ 2 طریقے سے رویا کرو۔ تم ایسے رویا کرو جیسے حسین کی شہادت سے پہلے فاطمہ روتی تھی، اور ایسے رویا کرو جیسے حسین کی شہادت کے بعد زینب کبریٰ روتی تھی۔ ہو گئی نا مجلس، ہو گئی نا مجلس۔ بس میں اب آخری جملے کہوں گا، پہلے اور بعد کا منظر میں دکھلا سکوں نہ دکھلا سکوں، فاطمہ کیسے روتی تھی یہ ضرور دکھلاؤں گا۔ ایک دن جناب رسول اللہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب شہادت کا وقت آیا تو جناب جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جنت کا کافور ہے، اسے آپ اپنے اہل بیت پہ تقسیم کر دیں۔ جناب رسول اللہ نے وہ اہل بیت پہ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ لو حسن یہ تمہارے کفن کا کافور ہے، لو علی یہ تمہارے کفن کا کافور ہے، لو فاطمہ یہ تمہارے کفن کا کافور ہے۔ اور جو بچا ہوا کافور تھا اسے علی مرتضیٰ کو دے کے کہا یا علی یہ ہمارے کفن کا کافور ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ سب کو کافور ملا، امام حسین کو نہیں ملا۔ بس امام حسین آگے آگے، اور آگے آنے کے بعد میں کہا نانا آپ نے سب کو کافور دیا مگر ہمیں کافور جنت نہیں دیا۔ بس جناب رسول اللہ نے گلے سے لگا لیا، آواز دی بیٹا ارے جسے کفن ملتا ہے اسی کو کافور دیا جاتا ہے۔ اے میرے لال کربلا کے میدان میں تیرا بے غسل و کفن لاشا، کتنا گریہ کیا ہے جناب فاطمہ نے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم کربلا سے پہلے رو رہے ہیں، کربلا سے پہلے جناب فاطمہ روتی ہے، امام علی مرتضیٰ روئے۔ بس آخری گریہ سنیے، اور وہ روایت تو عاشور کی ہے، چونکہ صبح بہت اچھے مصائب ہوئے، اس کے بعد بھی مصائب ہونا ہے 28 رجب کے، اس لیے میں نے ضمناً تذکرہ کیا، زیادہ نہیں، بس آخری بات، اور جتنا رونا ہو رو لیجیے گا۔ جناب سکینہ نے عاشور کے دن جب رات آئی، دن گزر گیا، دن 9 تاریخ گزر گئی، رات آئی شب عاشور، تو امام حسین سے جا کے ایک جملہ کہا بابا یہاں سے کہیں اور چلو۔ جناب امام حسین نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کے کہا بیٹا ایسا اب کیوں کہہ رہی ہو، یہاں تو ہم بہت دن سے ہیں۔ کہا بابا اس لیے کہ جب سے میں یہاں آئی ہوں سو نہیں پائی۔ کہا بیٹا ایسا کیا بات ہے؟ کہا جب بھی میں سونے جاتی ہوں مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔
کہا بیٹا ہو سکتا ہے کوئی دکھیاری ماں ہو جو رو رہی ہو، میرے لال اسے رونے دے۔ کہا نہیں بابا مجھے اس کے رونے پہ تعجب نہیں ہے، وہ آپ کا نام لے کے روتی ہے۔ کہا کہ بیٹا ارے تو نے پہچانا وہ کون ہے؟ کہا بابا وہ کون ہے؟ کہا وہ تیری دادی فاطمہ، جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے کبھی لشکر کے ادھر روتی ہے، کبھی لشکر کے ادھر روتی ہے۔ ارے وہ دکھیاری ماں جس نے حسین کو چکیا پیس کے پالا،